السلام علیکم یا علی مدد۔ تمام محبان اہل بیت نو اس پورے مہینے شعبان دے وچ سرداراں دی آمد دی مبارک ہوئے، خیر مبارک۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، حضرات گرامی، سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر پھر میں عرض کرنا، بیٹا موبائل تو بے نیاز ہو وہ تھوڑا جہا داد نہ دیو، دھیان ضرور دیو۔ اظہار مودت فی القربا دی خاطر اس جشن پاک نو، اس محفل پاک نو، اس بزم پاک نو، اس ذکر پاک نو، اس ذکر خیر نو، اس عشق دی نماز نو، اس اصول دی نماز نو، اس اہل ذکر دے ذکر نو، قرآن دے وارثاں دے ذکر نو، انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر نو، راسخونہ فی العلم ہستیاں دے ذکر نو، وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا دیاں مصداق ہستیاں دے ذکر نو، حضرت ابو طالب علیہ السلام دے علیہ السلام پتران دے ذکر نو، نہایت خلوص عقیدت محبت اور عشق دی امیزش دے نال سنن واسطے اور انسانیت دی تعمیر دا بہترین ذریعہ سمجھ کے نہایت خلوص دے نال ذکر پاک کی تواڈی شرکت میرے عزیزان بانیان دا اور مومنین بانیان دا اے پرخلوص اہتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و واعظین دا اپنے اپنے وقت اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو جنہ خاندان پاک دے صدقے چلا نے کائنات خلق فرمائی، بلکہ منور شاہ جی میں جملہ بجا طور تے آکھاں گا جنہ ہستیاں دے صدقے وچ اللہ نے تواڈی تے میری انسان والی شکل بنائی، جناب دے زینہ دے قریب آکے جملہ آکھاں جنہ ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے، خالق مالک عبادت شمار فرماوے۔ ذکر پاک تسے تمام مومنین و مسلمین نو نہایت خلوص دے نال شرکت دا مالک اجر کثیر عطا فرمائے۔ جڑے دوستاں بزرگاں بھائیاں نے اس جشن پاک دا اہتمام و انصرام کیتا ہے، مالک انہاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرماوے۔ اس ذکر پاک جڑے حاضرین بیٹھے مالک انہاں دیاں شرعی حاجات مالکاں دا صدقہ اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے۔ مالک اساں ساریاں نو صراط مستقیم یعنی ولایت امیر المومنین تے ہمیشہ قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اس دروازے تے مزید جھکن دی توفیق عطا فرماوے۔ محسن شاہ جی جتھے کائنات دے رسول آ کے رک ویندے ہیں تے حضرت جبریل جے علیہ السلام فرشتے آ کے جھک ویندے ہیں۔ بیمارانو شفا ہوئے، مسافرہ دے سفر بے خطر ہومن۔ محسن شاہ جی دو دعاواں میں انہاں مومنین دی موجودگی چ بڑے تیقن دے نال عرض کرنی ہیں۔ خداوند عالم ساڈے اس امام دے ظہور وچ تاجیل اجلت جلدی فرماوے جن دے صدقے چ کائنات دیاں نبضاں چل رہی ہیں، جو کائنات کا حقیقی ناظم الامور امام ہے۔ اگلی دعا بھی بڑی منور شاہ جی جی بسم اللہ، اللہ سانو بھی اس قابل بناوے، اگر ذہن مننے تے آمین آکھنی ہے، اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سکیے جس متھے نو اللہ نے اپنا متھا آکھیا۔ بچے نو آکھو موبائل تو سر چاہے، مار صاحب ذرا بیٹا توڑے واسطے زندگی ہوئے،
یاد رکھنا ہے جو اللہ کے متھے ہوتے ہیں، جو اللہ کے متھے ہوتے ہیں وہ کلنا محمد ہوتے ہیں، جو کلنا محمد ہوتے ہیں وہ کلنا علی ہوتے ہیں، جو کلنا علی ہوتے ہیں وہ کلنا ولی ہوتے ہیں، جو کلنا ولی ہوتے ہیں وہ یطہرکم تطہیرہ کے مصداق ہوتے ہیں، جو یطہرکم تطہیرہ کے مصداق ہوتے ہیں۔ معاف کرنا، وہ ابو سفیان کی حویلی سے نہیں، حضرت عمران کی حویلی سے ملتے ہیں۔ تشریف رکھو، تشریف رکھو۔ مادی ہادی چار مصرے چھوٹی بہر جڑے سخن وری تو آگاہ ہو، مولا دی بارگاہ اقدس وچ تہاڈی نظریاتی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ولی العصر، بقیت اللہ، غیرت اللہ، عزت اللہ، فضل اللہ۔ تو مکان بنا کے چینی دی ٹائل تے لکھنا ہے ھذا من فضل ربی، یہ چینی دی ٹائل اللہ دا فضل نہیں، میرا 12واں امام اللہ دا فضل ہے۔ ایس بچے دا دھیان ہوئے تے نعرہ حیدری۔ مادی ہادی، کب تک ہم کو ہجر کا ہے غم سہنا، ہجر دا بھی تلفظ ہے نا۔ مادی ہادی، کب تک ہم کو ہجر کا ہے غم سہنا، تیری دید کی آس چتا میں جلتے بجھتے رہنا۔ کروڑ آلے ہو، میں تن لاکھ کھڑا تو نہیں آکھ سکتا، تسی ہاؤ ہی کروڑ آلے، ان پتہ لگ سی بھی شماری اللہ پڑھدا کیے تو تسی سن دے کہ مادی ہادی، کب تک ہم کو ہجر کا ہے غم سہنا، تیری دید کی آس چتا میں جلتے بجھتے رہنا۔ موت تو برحق ٹھہری اپنے وقت پہ آ جائے گی، تیری دید کے بعد مرے تو مولا پھر کیا کہنا۔ ایک زندگی دا محسن پیر منور شاہ جی زندگی دا ایک حصہ گزاریا ہے قرآن فہمی۔ میری گڈی وچ الحمدللہ قرآن پاک دیاں 2 تفسیراں ہن بھی موجود ہیں۔ میں اپنے 12ویں امام دا ذکر قرآن مجید دی سورہ ہود دی 181 آیت تو لے کے 84 آیت تک، ذرا میری نظر گزارش تے جا کے قرآن کھولیا جی، 81 آیت تو لے کے 84 آیت تک۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اللہ فرما رہے بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ شاہ جی میں لفظاں دے وچ لفظ نو ذرا میری گفتگو نو وچوں محسوس کرنا ہے۔ اے آیت جب حقیقی آیت اللہ العظمیٰ کے قلب پہ اتری، دھیان نہیں دیتا گیا کیونکہ تسی سیل پسندی دا شکار ہو گئے۔ یہ آیت حقیقی آیت اللہ مصطفیٰ کے قلب پہ اتری۔ ذرا سننا جناب، اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا۔ کس قرآن کو؟ جس قرآن کے بارے میں اللہ کہتا اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کتنا قوی ہے قلب مصطفیٰ، وہی قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا۔ یہ ہے طاقت قلب مصطفیٰ۔ حقیقت قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور فرمیتے ہیں الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ ہی میرا قلب ہے۔ یعنی قرآن کے حقیقی وجود کو بطول کہتے ہیں۔ نعرہ حیدر۔ تشریف رکھو، تشریف رکھو، بیٹھ کے داد دیو۔ جی جی بڑی مہربانی۔ شاہ صاحب کی بلا جدوں ایک قلب مصطفیٰ تے آیت اتری، پھر آیت دے منہ وچوں آیت نکلی۔ حقیقی آیت اللہ نے جب اس آیت کو تلاوت کیا، ختم نہیں کیا۔ پاک نبی نے جب یہ آیت تلاوت کی تو صحابہ کو پتہ چلا کہ قرآن کی آیت بھی آیت پہ اتری ہے۔ کوئی دشواری تو نہیں محسوس ہو رہی میری گفتگو تو؟ اچھا میں کوشش کرنا، میرے کو چونکہ سرائکی نہیں آؤں دی،
میں گجراتی یا اپر پنجاب دی زبان ماشاءاللہ گلوبل ٹائپ دنیا ہو گئی ہے، ہر زبان تسی سمجھ دو تواڈے تے منہ ہی ہن پنجابی والے ہوئے پے نے۔ محسن شاہ جی جدوں پاک نبی دے قلب تے آیت اتری نا، منور شاہ جی توجہ، میں بار بار توجہ دا اس وقت داد نہ دیو، کوئی بات نہیں، داد تو بعد بھی میں سید ہاں، میرے سید ہون دی علامت داد نہیں، تواڈے واسطے دعا ہے۔ پاک نبی نے جدوں آیت تلاوت کی تھی نا، بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومنین، پاک نبی دی محفل چونکہ بابا اٹھ کھڑا ہویا، اکثر پاک نبی کی حکیمانہ گفتگو میں یہ بابا اٹھتا تھا، کبھی کبھی حضور اسے خود اٹھا دیتے تھے۔ بابے دا میں نام نہیں لیا، بابا توڑے دینے چاہ گئے، بابے دی ایک اپنی فطرت ہے، بابا ہس پوے تے ہسدا رہندا ہے، رو پوے تے نبی ترلے کرے چپ نہیں کردا۔ جناب علی مصروف نہیں ہونا، ذہن دیو مینوں بیٹا، ذہن دیو، میں ایک ایک بندے تے میری نظر کھڑا ہو گیا، بابا کھڑا ہو گیا، مسکرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میری بجالت نہیں کو بابے والا میں لہجہ اختیار کرا، لیکن میں تھوڑا جہا جی ہولیا بناواں گا، بابے والا لہجہ تیرا ہو سکتا، چہرہ بھی ہو سکتا، میرا بیٹا جی فرد عباس، فرد کا نام لینے سے مجھے راحت آ جاتی ہے جی۔ وہ بابا جی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ بقیت اللہ دا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا بقایا۔ بیٹا یہ ہاتھ تھو چاہو، پریشانی دی علامت ہے، یہ پریشانی کی علامت، یہ جشن ہے جی، مجلس اذانی جشن ہے، جشن میں کم از کم منہ جشن والا بنانا چاہیے، بندہ بیٹھا جشن ہے جب منہ مرنے والا ہوئے پھر اچھا لگتا نہیں، تو لہذا میں کوشش کر رہے ہیں کہ جناب نو میں کچھ گزارش کراں۔ بابا جی یا رسول اللہ بقیت اللہ دا، اور ٹوپی والے بیٹے بقیت اللہ دا معنی کہ حضور فرمایا اللہ کا بقایا۔ محسن شاہ جی سننا، علمی گفتگو ہے، میں کوشش کرنا، اللہ کا، بابا جی حیران ہو کے یا رسول اللہ رقم کا بقایا تو ہوتا ہے، بازار سے دکان سے سبزی خریدی 500 کا نوٹ دیا، سبزی 250 کی، 250 500 کا بقایا، رقم کا بقایا تو ہوتا ہے، اللہ کا بقایا کیسے؟ سر چاو کروڑا لیو، پاک نبی دے چہرے تے جلال ہے، حضور فرمایا جن کے ہونے سے اس نہ نظر آنے والے اللہ کا ہونا ثابت ہو جائے، انہیں بقیت اللہ کہتے ہیں۔ زندگی ہوئے تیری بیٹا، فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے سارے کے سارے بقیت اللہ ہیں، لیکن سرکار نے توضیح و تشریف فرمائی، فرمایا بابا جی یہ میرے آخری نائب کا اسم گرامی ہے، اس کا لقب ہے بقیت اللہ، جس کا نام بھی مجھ محمد کے نام پر محمد ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی محمد یہاں آ کے نہیں بنتا، یہاں اس کی حمد نہیں ہوتی، ہم محمد بن کے آتا ہے، اللہ حامد بن کے جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ اے جی گل بھی کدی کدی پیر صاحب ذرا فاصلے تے بیٹھے ہو لیکن دلوں دور نہیں ہونا، میں بڑا ٹیکنیکل قصیدہ جناب نو گزارش قصیدہ پڑھنا ہے، قصیدے دی ہتھی تے نہیں نہ پاؤنا، تسی بولو یا نہ بولو تو پھر میں اپنا انداز تکلم تو نہیں چھوڑ سکتا، مینوں جی میں اپر پنجاب وچ پڑھنا اسی طرح میں کوشش کراں گا کہ مالکہ نے جو کچھ مینوں عطا کیتا ہے وہ میں نظر کراں۔ فرمایا یہ میرے آخری نائب کا اسم گرامی ہے بقیت اللہ۔ جی حضور سرکار آگے کچھ فرمائیے، بندہ جشن وچ بھی آوے، عقیدے بھی تقویت بھی لے کے نہ جاوے تو جشن وچ کی فائدہ ہونا؟ جشن چسکے دا نام نہیں، اور میں سمجھنا کہ اس دور وچ عقیدہ ولایت کا تحفظ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یاد رکھے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جشن اتفاق نال میں بھی حاضر ہو گیا، شاہ صاحب دیکھ بارہا فون گئے نے، سب کچھ چھوڑ دینا، علی کا دامن نہ چھوڑنا، ذاکر سمجھو، سید سمجھو، مسافر سمجھو، مولا دا زوار سمجھو، میں ایک ایسی نصیحت کر رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ دینا،
علی کو. ہم مولوی کے شیعہ نہیں، ہم مولا کے شیعہ ہیں. اگر قبر میں ملا نے آنا ہے تو پھر ملا کے شیعہ بن جاؤ، اگر قبر میں علی آنا ہے تو پھر علی کے شیعہ بن جاؤ. ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی یا علی. تشریف رکھو، تشریف رکھو. اے جڑے تسی پیچھے بندے بیٹھے ہو نا، اگر تسی پریشان ہو تو تھوڑے تھوڑے پیچھے پیچھے ہو جاؤ تاکہ تنہوں کچھ حرکت میں برکت ہوتی ہے. میں نہیں کدی کتے آگے آ جاؤ، پیچھے پیچھے ہو جاؤ. آگے نہیں آ سکتے تو پیچھے ہو جاؤ. جی فرمایا خیر اللہ کم، ایک ایک لفظ سے میں بحث کرا گا. خیر اللہ کم، تمہارے لیے خیر ہے. کون؟ بقیت اللہ. کس صورت میں؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہارا شمار مومنین میں ہو. یہ مطلب ہے ولادت ہوئی، ولادت ہوئی، ولادت ہوئی. معصوم کی ولادت، معصوم کی ولادت نہیں ہوتی، ہم جیسوں کی ولادت ہوتی ہے. معصوم کا ظہور ہوتا ہے، وہ کرم کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے پردے ہٹا دیتے ہیں، پھر وہ نظر آنے لگتے ہیں. شاہ صاحب بولنا. جب مادی تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ اپنے دادا والی جس کا نام ہے ذوالفقار. میری شیعوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مولا علی کی تلوار ہے محسن شاہ جی، یہ پیدا ہوئی ہے کہ نازل ہوئی ہے؟ مولا علی کی تلوار پیدا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے. تو اسلحہ ہے، تلوار اسلحہ ہے. جن کا اسلحہ نازل ہو خود وہ پیدا ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ تو امام زمانہ سرکار کی تلوار سے بچنے کے لیے، بڑے آرام نہ سنو، بڑے آرام نہ سنو، گھنٹہ سوا گھنٹہ میں پڑھا گا. امام زمانہ کی تلوار سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں، مومن ہونا پڑے گا. بات طے ہو گئی. میں سیف الملوک دا کوئی مصرع نہیں پڑھیا، میں عالم لوہار دی گائی جگنی نہیں پڑھ رہا، میں قرآن دی آیت پڑھے، سورہ ہود جا کے مطالعہ کر لو. امام زمانہ سرکار کی تلوار سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا کافی، کی ہونا پڑے گا؟ مومن. پھر سوچ لو بیٹا کیا ہونا پڑے گا؟ بھائی جی تسی بولو. امام زمانے دی تلوار تو بچن واسطے کی بننا پڑے گا؟ مومن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مومن بنن واسطے کی چاہیے؟ جذباتی نہیں ہونا. مومن بنن واسطے 10 کلے کماد ہونا چاہیے، 2 لاریاں ہونی چاہیے، موٹر وے تے گڈی چلدی ہونی چاہیے، شماری وسیبہ ہونا چاہیے، سرگو دے درس ہونا چاہیے. اے پاکاں دا ذکر ہے قصیدے دے وچ. انہاں قصیدیاں دی قسم ہے مومن بنن واسطے ایمان چاہیے. ایمان دے وجود دا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں کولو کہہ رہا ہوں اور اتھے ایک راز ہے جڑا میں کھولن لگا. خندق دے میدان وچ بیٹا موبائل والے، بیٹا موبائل والے، بیٹا موبائل والے. موبائل ساڑھے کو 7 نو اسی بند کر کے جیوندے پھرنے ہیں، تیرے کو ایک بند نہیں پہ ہوندا. اگے سے محفوظ کرنا چاہتے ہو، ریکارڈنگ کر رہے ہو. اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. یعنی یہ میسج جا رہا ہے. بڑی مہربانی، زندگی ہو بیٹا، کمال ہے. یہ حوالہ ہے ممدو. توجہ بھائی، ایمان کا وجود کون ہے؟ مولا. ادھے وچ ایک راز ہے میں کھولا. خندق کے میدان میں جب علی چلے، دشمن خدا اور دشمن رسول کے مقابلے میں جاتے ہی علی تھے، اوروں کے تو قدم ہی نہیں جمتے تھے. جدو مولا علی میدان اچ گئے، سوچو بھائی شیعوں ذرا غور کرنا، چلتے ہوئے علی کو دیکھ کر بغیر اللہ کے حکم کے نہ بولنے والے نبی نے علی کو جاتے ہوئے کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ امیر المومنین جا ہے، وجہ اللہ جا رہا ہے، پاک بی بی کا شور جا رہا ہے، حسنین کا بابا جا رہا ہے. کیا کہا؟ فرمایا برز الایمان کلہ الا الکفر کلہ. آج کل دے کل مقابلے دے مقابلے کفر دے مقابلے کل دا کل علی، کل دا کل. یہ کون کہہ رہا ہے؟
پاک نبی نے کہا علی کل ہے، ملا کہتا ہے جز ہے، ہم نبی کی مانے یا بے مراد ملا کی مانے؟ علی کل ہے، نماز جز ہے، جز محتاج کل ہوتا ہے، کل محتاج جز۔ تشریف رکھو تشریف رکھو تشریف جی۔ بغض علی کی بنیاد پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ذرا کچی سبزی کھوا کے حدیث نو جوان کر لے۔ جس حدیث میں علی کی شان ہو وہ تجھے ضعیف نظر آتی، حقیقت میں تیرا عقیدہ ضعیف ہے، ملا تیرا ذہن ضعیف ہے۔ چلو حدیث امکان ہے ضعیف ہونے دا، قرآن تے ضعیف نہیں ہے۔ لو جی قرآن پاک کی سورہ مائدہ ہے، اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یکفر بالایمان فقد حابط عملہ۔ اللہ فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام اعمال حبط کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے میرے پنجویں امام کو پوچھا یہ ایمان کا وجود ہے کون؟ فرمایا یہ میرا دادا علی ہے۔ محسن یا جی ایمان کا وجود کون ہے؟ مولا۔ بقیت اللہ کون ہے؟ مادی سرکار۔ مادی سرکار ہے 12واں امام۔ ایمان کا وجود ہے مولا علی، مولا علی ہے پہلا امام، بقیت اللہ ہے 12واں امام۔ نتیجہ گفتگو پیش کراں، 12ویں امام کی تلوار سے بچنے کے لیے پہلے امام کی ولایت کا اقرار کر کے پڑھنا پڑے گا اشہد ان علی چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری۔ باب وضو ممبر تے پاک تے کھڑا شبیہ قبر حسین ناظم ممبر صاحب توجہ، ہاتھ میرے سرکار دی ذریعے تے قرآنی نصوص میں پیش کر سکنا۔ اور بہت بڑا جملہ میں شاہ جی آکھن لگا، انسان اپنی زندگی دو کم نہ کرے نا، اپنے ایمان کا حصہ دو باتیں نہ بنائے، دو کم زندگی چ انسان نہ کرے، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر دو کم بندہ نہ کرے۔ پوچھو شماری والے کیڑے؟ میں دس دینا، پہلے امام کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے تو بھی نماز نہیں ہوتی، 12ویں کا انتظار نہ کیا جائے تو بھی۔ یا علی بڑی مہربانی۔ شاہ صاحب ایک جملہ بیٹا سن ذرا توجہ دیو یار، کوئی بات نہیں، آپس میں گفتگو نہ کرو یار، میں ڈردہ ہی نہیں ہوں کہ بندے دھیان نال سن دے نہیں۔ شاہ صاحب میں ایک جملہ آکھن لگا اور برسر ممبر مالکہ نے عطا کیتا ہے، اور میں اس تیقن تے مجلس پڑھدا، اس تیقن تے ذکر پاک بیان کرنا بچے دا دھیان کو نہیں موبائل والے دا۔ یہ موبائل ایک بیماری، یہ موبائل ایریا ہے سنوا دینا، یہ تو کوشش کرو کم از کم مجلس پاک دے اندر اگر کسی نو تسی کنوے کر رہے ہو مجلس تو پھر تو اچھی بات ہے، ورنہ جڑا سید جائے میرے جائے ذاکر نو چھڑ کے موبائل لو ویکھے انہیں کی جشن سننا۔ میں تے آ گیا، چلو توڑا حکم سی تے میں حاضر خدمت ہو کے کوشش کرنا کہ سناؤں۔ توجہ، جس امام کا انتظار، شاہ جی جملے دی ونڈ کرنی ہے، جس خدا کی حجت کا انتظار عیسیٰ جیسے نبی کو طویل زندگی عطا کرے اسے بقیت اللہ کہتے ہیں۔ سوچیا تو صحیح بھی کی پڑ گئے، اور سب سے بڑی عبادت ہے انتظار ولی العصر، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ بھی ہمارے ساتھ، ملائکہ بھی ہمارے ساتھ، اور ایمان بے ایمان نہیں کرتے امام زمانہ کا انتظار ہے۔ لو میں قصیدہ تو نہیں آکھ سکتا، البتہ دعا میں تساں مومنین دی نظریاتی ترجمانی کر دے ہویا اپنے مالک دی بارگاہ۔ بھائی جی کی ہو گیا جی؟ کارڈ کدھا جے؟ اب بھائی کارڈ کدھا جے؟ اوے کارڈ وچ کی جے؟ او منور شاہ کارڈ جیب چھپا لا، خدا دنا اس کارڈ تو میری جان ہے گزارش میری عسکری کے پسر ہے، گزارش میری عسکری کے پسر ہے،
قصیدہ نہیں جو بندے شاعری کو سمجھتے ہیں ایس بھائی نو اس بیٹے نو کو جگہ دیو ٹیکنیکل آدمی ہے قربان جاواں زندگی بھی ہاں ہے گزارش میرے کری کے پسے ہے گزارش میری کری کے پسے ہے گزارش ایک میں تواڈے نال وعدہ کرنا ہے اب بچے نبھا لاؤ اگر تسی دھیان نال نہ سنیا پھر معذرت کراں گا ہاں ہے گزارش میری میں بچہ تے نہیں نا بھی 5-7 ایتھوں بندے جذباتی اٹھ کے میں نو آنج آنج پہ کرنا ہاں ہے گزارش میری کری کے پسے ہے گزارش میری کری کے پسے توجہ جی گزارش میری بابا ہاں کری کے پسے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے ہے گزارش ہو کے ظاہر زمانے میں ابن علی ہو کے ظاہر زمانے میں ابن علی ہم کو سرور کا چہرہ دکھا دیجئے بڑی مہربانی تشریف رکھو بہت مہربانی زندگی ہوئے اگر جڑا نہیں پہ بولتا ہے ساری نیاز چالو تو بولو تاکہ تمہارا بولنا عبادت میں شمار ہو جائے میں بسم اللہ کراں چونکہ قصیدے 2-4 میں پڑھنا چاہنا مولا تشریف لائیں گے یقیناً تشریف لائیں گے اور کائنات کا نظام درست ہو جائے گا مساوات قائم ہو جائے گی سورج نہیں ہوگا مگر روشنی ہوگی یہ تمام ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی بجلی نہیں ہوگی روشنی ہوگی سورج نہیں ہوگا چاند نہیں ہوگا جب نرجس کا چاند آ جائے گا تو اس چاند کی کیا ضرورت ہے گی میرے مادھی کے ماتھے سے ایک نور نکلے گا جو پوری کائنات کو منور کرے گا نظام ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ کائنات کا حقیقی ناظم الامور امام تشریف لائیں گے جدو امام زمانہ آؤں گے تے سرکار دی بارگاہ وچ میں ایک اور عرض کیتی ہے جناب دی نظر کریں مولا ہاں آپ آئے تو میدان بازی بھی ہو ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو اور ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوگا سید منور شاہ جی نعرہ حیدری قربان جاواں بڑی مہربانی تشریف ہے بہ کے تسی داد دیو گے تو میں زیادہ لطف آوے گا ہاں کھڑے ہو کے پھر یا بیٹھو نہیں یا کھڑے نہ ہو ایک بڑی مہربانی ہاں آپ آئے تو میدان بازی بھی ہو ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو آپ آئے تو میدان بازی بھی ہو ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو اور غازی بھی ہو ایک علی مرتضی دوسرا مصطفیٰ ایک علی مرتضی دوسرا مصطفیٰ ہم کو ان کی زیارت کرا دیجئے سبحان اللہ حیدری محسن پیر یہ مالکان دا جشن ہو رہے ہیں یکدم اس امام بارگاہ دی گیٹ اتے سرکار حضرت امام حسین بادشاہ تشریف لے آؤں تے تواڈی کیفیت کی ہوئے گی اور یقیناً ایسا ہوئے گا کہ زمین اپنے دفین اگل دے گی اور یہ مالک بھی آئیں گے مولا تواڈے جلدی جلدی آؤں دی
گزارش اس واسطے کرنے ہو تواڈے آن نالے ایک ہستی بھی آ جائے گی اپنے مولا دی بارگاہ وچ تساں تمام مومنین دی طرف عرض کرے مالک ولی الاسر دی بارگاہ چ عرض کرے مولا ہاں آپ آپ کے ساتھ مولا حسین کوئی ہو سن دے پہ حیدری بڑی مہربانی میں شاہ صاحب بڑے تحمل نال پڑھ رہا ہوں اگلے مصرے چ میں تجسیم قرآن لکھیے تجسیم قرآن یعنی قرآن کا جسم توجہ کرے ہاں آپ حسین آئیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم کو دیداروں سے کا کرا دیجیے میں پھر عرض کر دینا ہاں آپ جب مشرق آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے توجہ کچھ نام نہاد جذباتی ہو نہ ہو جذباتی نہ ہو بڑی مہربانی تشریف رکھو انہاں دا نام کی ہے میسم ملنگ جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے میں پڑھدا میں پھر عرض کر دینا ہاں آپ آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے آپ جب مشرق آئیں گے آپ کے ساتھ مولا حسین ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم کو دیدار اسے کا کرا دیجیے بڑی مہربانی جناب بھائی جان تھوڑا جا آپ جب مشرق ساتھ مولا حسین آئیں گے آپ جب مشرق آئیں گے آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے حسین آئیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن کو دیدار اسے کا کرا دیجیے اگر جناب دے دن تیار ہون تو شاہ جی میں ایک نایاب جا قصیدہ پڑھنا چاہنا بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی قبول فرما سو میں داد تو بے نیاز ہو کے پڑھ رہے ہیں میرا متمع نظر داد نہیں میں ایک بات کرنے لگا امام حسین بادشاہ دے ظہور دے متعلق ایک نظم میں پیش کرنے لگا شاہ جی بڑی مصریاں دے اعتبار نال 6 مصریاں تے شعر مکمل ہو رہے ہیں میں بیٹا تھوڑی توجہ چاہاں گا میں گزارش کرا بچے نبالو بیٹا بیٹھ جائیے یہ پکی جگہ ساری جتھے بہ جائیں گے پکی جگہ جڑے پیچھے ہوئے پیچھے بہ جان مثال کے طور پہ میرے کو پٹکا ہے یہ تبرک ہے تبرک کیوں ہے میں شام وچ بی بی دی زری تو خریدیا ہے پھر بی بی پاک دی زری نال مس کیتا ہے پھر میں عراق دے تمام مزارات نال مولا علی دی زری نال مس ہویا ہے پھر میں کربلا سخی امام حسین اللہ دی یکتائی دے مظہر حسین احدیت توحید کی علامت حسین کی زری کے ساتھ مس کیا سرکار باب الحسین حضرت عباس کی زری سے
پھر میں مشہد پاک کم پاک تمام ذریعے نال مس ہوئے میرے واسطے تبرک ہے اے میرے گل دی زینت ہار ہے میں انہوں تھلے بھی کوشش کرنا نہ رکھے چونکہ تبرک ہے شاہ صاحب گل بڑی بریک ہے اگر کوئی تسی دھیان کرو گے تو میں مصری ایسا پڑھن لگا اے تبرک جدوں میں اگر منور شاہ نو پیش کراں یا میں عطا کراں وڈا نہ عطا کر سکوں میں کہ تسی میرے پترا دی جاؤ شاہ جی میں تنوں اے پٹکا دے رہا اے دا خیال کریا جے اے تبرک جے اے دی اے شان جے اے مولا علی دی ذریعے نال مس ہوئے اے بی بی پاک دی ذریعے نال مس ہوئے اے معصومہ کو یعنی میں پٹکا دینا ہے ذریعہ نال مس ہویا پٹکا دیواں گا اے دی احتیاط دساں گا اے دی شان بیان کراں گا تے جدوں بی بی پاک دا ایک لقب ہے حجاب کبریا اللہ کبریا حسین کی ماں حجاب کبریا کبریا نے جب اپنے حجاب کو حسین جیسا موتی عطا کیا جڑے بندے واہ واہ نہیں پہ کر دو دھیان نہیں پہ دے دے میں پھر آنا کبریا نے جب حجاب کبریا کو انما کا موتی یعنی اللہ نے اپنی یکتائی کا مظہر حسین جب بی بی کو عطا کیا تے بی بی نو امام حسین دی اللہ نے شان نہیں دسی بی بی نو اللہ نے دسیا نہیں یہ کی میں تنوں دے رہا اللہ نے جڑی بی بی نال گل کیتی اور سمجھ میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں توجہ کا چین دیتا ہوں میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میں خدا اللہ فرما رہے ہیں بی بی پاک نو حسین دیتے ہوئے ہاں میں دل کا چین دیتا ہوں فضل کی انتہا میں کرتا ہوں آج تجھ کو حسین دیتا ہوں حیدری اللہ نے بی بی پاک نو جدو انما دا موتی عطا کیتا ہے فوراً ذاکر بن کے اللہ نے حسین دی شان بی بی نو سنائی تے بی بی نے تقاضا کیتا میرے پاک اللہ اے جڑا میں نو موتی عطا کر رہے ہیں اس دی فضیلت اور سنا اللہ بی بی پاک نو حسین دی فضیلت سنا کے اللہ فرما رہے ہیں ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز بھی ہے قربان جاواں نعرہ حیدری شاہ صاحب میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے اس نظم دے اندر نین اکھ نکیا دن نین دا کی معنی اکھاں اللہ فرما رہے ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز بھی ہے میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز بھی ہے میرے محبوب کا یہ ناز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و ذہن دیتا ہوں توجہ تو عصمت کا آج میں میرا خون نہ ہوئے اللہ فرما رہے کیا ہاں آج میں زیب و ذہن دیتا ہوں جسے مخلوق کو میں دیکھتا ہوں آج تجھ کو وہ نین دیتا ہوں زندگی ہوئے حیدری شاہ صاحب اگر ضمانت دیو کہ بندے میں نو دھیان دین میں شیر اگلا پڑھا بہت مہربانی زندہ رہو سلامت رہو
میں پھر عرض کر دینا ہاں میری وحدانیت کا. دیکھو دوستو، قصیدہ خانی جنگ نہیں، یہ محاذ نہیں جتھے لڑنا ہے. ہتھی پاؤن دا نام قصیدہ نہیں. اللہ فرما رہے ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز بھی ہے. میری وحدانیت شابہ بچے پر اعتبار کمال ہے. نمازوں کی یہ نماز بھی ہے. میرے محبوب کا یہ ناز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے. عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و زین دیتا ہوں. عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں رکھو زیب و زین دیتا ہوں. اے مصرع سمجھو تو لطف ہے. کل تجھے تو عصمت کا ہاں آج میں زیب و زین دیتا ہوں. جس مخلوق کو میں دیکھتا ہوں آج تجھ کو وہ نین دیتا ہوں. حیدری عشق دی نماز دی تکڑیاں کا بھائی بڑی مہربانی. میں پھر عرض کر دینا ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے. معاف کرنا، اچھی شاعری ممبر تو مکدی جا رہی ہے، لوگ سیل پسندی دا شکار ہو گئے. لیکن میں اپنا جڑا بھی مالکہ دی عطا ہے، میں اپنے لیول نو اپنے معیار نو برقرار رکھ دیا. ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی میری وحدانیت کا راز بھی ہے. اگر منو شاہ جی زندگی ساتھ دے میں ایک مصرے ہوتے 1000 صفحے دی کتاب لکھا. اللہ فرما رہے ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی یہ نماز بھی ہے. میرے محبوب کا یہ ناز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے. عصمت کل تجھے تو عصمت کا عصمت کل تجھے تو عصمت کا عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و زین دیتا ہوں. کی پہ سن دے ہو عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و زین دیتا ہوں. جس مخلوق کو میں دیکھتا ہوں آج تجھ کو وہ نین دیتا ہوں. ذاکر دی ذاکری دا یہ بھی خوبصورت انداز ہے کہ وہ مومنین کو متحیر کر دے، حیران کر دے. مومن سوچی پہ جان. اللہ نے ذاکر بن کے ایڈا سونا امام حسین دا قصیدہ پڑھیا تے بی بی پاک نے کن دھر کے سنیا. یہ مطلب امام حسین کا قصیدہ پڑھنا سنت توحید ہے اور کن دھر کے قصیدہ سننا بی بی پاک دی سنت ہے. اللہ نے قصیدہ پڑھیا، بی بی نے پھر تقاضا کیتا میرے اللہ اپنی زبان بے زبانی نال میرے پتر دا ایڈا سونا قصیدہ پڑھی. اس دی شان وچ ہور فرما اللہ فرما رہا ہاں میری سوچوں میں کبر آئی ہے. جڑے کچھ بھی شاعری تو واقف نو لفظ کبریائی جڑا ہے اس دا کافیہ کیسا رہے. اللہ فرما رہے ہاں اس کی سوچوں میں کبر آئی ہے، اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے. ایک ایک مصرے تے منو رکنا پوندا ہے. اللہ فرما رہے ہاں حیدری. اللہ فرما رہے ہاں اس کی سوچوں میں کبر آئی ہے، اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے. اس کی سوچوں میں کبر آئی ہے. میں تانوں جاننا، تانوں ہر مجلس سننا تے تسی مینوں سن دے. میرے دوست نے بڑے پیارے آدمی نے، لیکن تھوڑا جہا منہ جشن والا بناؤ. اللہ فرما رہے ہاں اس کی سوچوں
کبریائی ہے، اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے، اس کی سوچوں میں کبریائی۔ نہیں گل سنو، آپس وچ بیٹھے ہاں، میں تانوں نظر آ رہا نہیں؟ ایمانداری نال دسو، میں تانوں نظر تے تسی بھی تے مینوں نظر آ رہے ہو؟ ہاں ہاں، اس کی سوچوں میں کبریائی ہے، اس کے لہجے میں بچہ تو نہیں نا؟ اس کی سوچوں میں کبریائی، شاہ جی، محسن شاہ جی، منور شاہ جی، لہجے میں مصطفیٰ ہے، اس کی باتوں میں مرتضائی ہے، اس کا ہر لفظ مجتبائی ہے، اس کا ہر لفظ مجتبائی ہے، تیرے سجدوں کا میں صلہ تجھ کو دو جہانوں کی سین دیتا ہوں، تیرے سجدوں کا میں صلہ تجھ کو دو جہانوں کی سین دیتا ہوں، پہلے میں نے دیا حسن تجھ کو، لو تجھے اب حسین دیتا ہوں۔ بیٹا میں سیداں تے اے آنج کر کے سٹی تے صدقے دے نیڑے بھی میں کدی نہیں لگیا، کٹھے رکھ دیتا کرو، قربان جاواں تے صدقے جاواں، ہاں ہاں، اس کی سوچوں میں کبریائی، مینوں خرج نہیں بھولدا، میں سریلا سید ہاں۔ اللہ فرما رہا ہاں ہاں، اس کی سوچوں میں کبریائی ہے، اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے، اس کی سوچوں میں کبریائی ہے، اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے، اس کی باتوں میں مرتضائی ہے، اس کا ہر لفظ مجتبائی ہے، اس کا ہر لفظ مجتبائی ہے، تیرے سجدوں کا میں صلہ تجھ کو دو جہانوں کی سین دیتا ہوں، تیرے سجدوں کا میں صلہ تجھ کو دو جہانوں کی سین دیتا ہوں، پہلے میں نے دیا حسن تجھ کو، لو تجھے اب حسین دیتا ہوں۔ ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال، ایک وہ خلیل حق تھا، ہن دیکھنے ابھی میں کی پڑھنا پیا، تسی تے خیر کمال پہ سن دیو، ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال، دنبا نثار ہو گیا جس کے یقین پر، منور شاہ جی اللہ کرے تو میں سمجھا لیں، مولا عباس پڑھن لگا، ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال، دنبا نثار ہو گیا جس کے یقین پر، مولا عباس ایک تیری بے مثال وفا یوں ہوئی قبول، تو نے لواء الحمد منگایا زمین پر، علی کے گھر میں ہے ذیشان اترا، علی کے گھر میں ہے ذیشان اترا، علی کے گھر میں ہے ذیشان، اور غازی جانے تو تسی جانو، ذرا تیز طرح سنائیے بابا جی، چھوٹی بہر ہے رنگے تقدل شاہ جی، ایک گلون پنجویں 6ویں دفعہ میں پڑھ رہے ہیں، اسے عشر چوئے، علی کے گھر میں ہے ذیشان اترا، علی کے گھر میں ہے ذیشان اترا، سبحان اللہ، مار صاحب، ذیشان اترا، علی کے گھر میں ہے ذیشان اترا، علی کے گھر میں ہے ذیشان اترا، علی کے گھر میں ہے ذیشان اترا، وفا کا آج ہے قرآن اترا، وفا کا آج ہے قرآن اترا،
میرا شعر سننا ہے. اگے کافی آ رہے ہیں. عمران اترا. عمران ایک دفعہ ظاہر نہیں ہوتا. اس عمران دا معنی کی لغوی پڑھو تا اصطلاحی پڑھو. ہر دور میں اسلام کی نصرت کے وجود کو عمران کہتے ہیں. عمران ایک بار نہیں آتا. جب بھی اسلام کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو خاندان بنی ہاشم سے ایک فرد ایک مرد عمران بن کے آ جاتا ہے. کبھی علی بن کے, کبھی حسن بن کے, کبھی حسین بن کے, کبھی عباس بن کے. ہاں وفا کا آج ہے قرآن تیرا, وفا کا آج ہے قرآن تیرا, وفا کا آج ہے قرآن تیرا. جو نصرت دین میں آتا رہا ہے. ٹھہرو. جو نصرت دین میں آتا رہا ہے. توجہ کرے. ہاں وفا کا آج ہے قرآن تیرا, وفا کا آج ہے قرآن. خرج میں تول کے رکھے ہے. وفا کا آج ہے ہاں. قرآن تیرا. جو نصرت دین میں آتا رہا ہے نصرت دین میں آتا رہا, وہی ہے آج پھر عمران اترا. وہی ہے آج پھر عمران تیرا. شیر ایسے منور شاہ جی رنگ تغزل دو مصریں تے شیر مکمل ہو رہے ہیں. ذرا تسا دیکھنا ہے. کوئی توضیح و تشریح دی لوڑ نہیں. شیر بالترتیب کریں. ہاں وہی ہے آج پھر عمران تیرا, وہی ہے آج پھر عمران تیرا. او بیٹے دا دھیان کوئی نہیں. وہی ہے بیٹا تسی آج پھر عمران تیرا, وہی ہے آج پھر عمران تیرا. وفائے جس کو سجدے کر رہی ہے. وفائے جس کو سجدے کر رہی ہے, وفا کا ہے وہ بھگوان اترا. وفا اشارہ گئے نعرہ حیدری. محسن شاہ جی یہ شیر میں حیدری اے بندہ نہ ہوئے تو تہاڈا کی بنے گا. شکر کرو دی زندگی ہوئے نا. کوئی لسی پانی کھوایا کرو, کوئی بدام شدام کھوایا کرو تاکہ انہاں دی صحت رہے, تہاڈا پردہ رہ جائے. میں شعر وہ پڑھنے لگا بابا جڑا کافی استعمال نہیں کیتا گیا. محسن شاہ جی توجہ کرے. ہاں وفاؤں کا ہے وہ بھگوان تیرا, وفاؤں کا ہے وہ بھگوان تیرا. آرام زیادہ روشنی نو کیا دین زیادہ توجہ کرے. ہاں وہ کا ہے وہ بھگوان تیرا, اے بچے بالو ہے وہ بھائی جی بھگوان تیرا. منور پیر. وفاؤں کا ہے وہ بھگوان تیرا. جہاں جس سے منور ہو گیا ہے جہاں سے منور ہو گیا ہے, ضیاء کا وہ روشن دان اترا. ضیاء کا وہ روشن دان اترا. تھوڑا جا اپنی بڑی مہربانی زندگی ہوئے. منور شاہ جی اے ایویں نہیں ہوندے. اے اقتصاب نہیں, معاف کرنا بھائی جی, اے اقتصاب نہیں, اے فن نہیں, اے کرم ہے. میں تواڈے کولوں کوئی شے منگی ہے, لو جی میں تواڈے کولوں دھیان منگنا. میں تواڈے دھیان شعر پڑھن لگا. توجہ کرو. اس بچے نے بہا لاؤ. یہ بچہ کتھوں ٹریا ہے؟ بسی نکی ہے, بچے چوکھے نے. یہ مطلب تواڈیاں صحتاں ٹھیک نو. حیدری ہن کیڑی گل سمجھی تسی؟ یہ مطلب رموز و اسرار تو تسی واقف ہو. نعرہ حیدری. اور میرا جشن یاد نہ رہے, بچیاں دی وجہ تو بچیاں والی گل یاد رہے گی. آخر گھر بھی تے جاندے ہی ہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, پنجواں نعرہ ہے
سکوت چاہیے مینوں سکوت بیٹا ہو گیا سکوت توڑے سکوت وچ میں عشق دی نماز دی 2 رکعتاں پڑھنی جانا کتنے بندے فالو کر دین توجہ تسا کرنی ہے عشق دی نماز میں پڑھ رہے ہاں زیاؤں کا سید کیا قیمت دے ہوگے کیا اجر دے ہوگے بیٹا سر چاہو شیر پڑھا ایتھو ٹھڈ پوے خدا سے جس کو ہے بی بی نے مانگا خدا سے جس کو ہے بی بی نے مانگا حیا کا آج وہ سلطان اترا حیا کا آج وہ سلطان اترا نعرہ حیدری دے بعد جنہ یالی بھی نہیں آکھیا انہوں بے نیاز نو او مستثنا نو شاہ صاحب قصیدے اجے میں 2 اور پڑھنے لیکن اے جڑا میں شعر پڑھن لگا آج دیس پورے جشن دا مرکزی شعر ہے منور شاہ جی توجہ منگنا میرا حق ہے داد پیچھے ہے داد دی ضرورت نہیں میں عشق دی نماز دی آخری رکعت پڑھنا چاہنا ہاں حیا کا آج وہ سلطان اترا حیا کا آج وہ سلطان اترا حیا کا آج وہ سلطان پتہ لگ جائے گا کہ توڑا ذوق سماعت کس معیار تے سلطان اترا حیا کا حاجی آج وہ سلطان اترا اللہ کرے میں سمجھا لما ہاں علی کی بیٹیاں بھی خوش ہوئی ہیں علی کی بیٹیاں بھی خوش ہوئی ہیں کہ ان کے دل کا اطمینان اترا بابا جی کیا شعر ہے علی کی میں قربان جاواں پھر آنا ہاں علی کی بیٹیاں بھی خوش ہوئی ہیں علی کی بیٹیاں بھی خوش ہوئی ہیں کہ ان کے دل کا اطمینان اترا کہ ان کے دل کا اطمینان اترا ایک باری سارے بھائی عزیزہ کو سبحان اللہ شاہ جی علی کی بیٹیاں بھی خوش ہوئی ہیں علی کی بیٹیاں بھی خوش ہوئی ہیں کہ ان کے دل کا اطمینان اترا کہ ان کے دل کا اطمینان اترا بڑی مہربانی اے جا کے ذاکرہ نو کیسٹ سنایا جے کہ اے اقتصاب نہیں یہ کرم ہے شاہ جی میں مسلسل اردو زیادہ میں اردو لکھی ہے اے قصیدہ پنجابی چھے اور میں بیفور ٹائم میں دعویٰ کرنے لگا کہ دوسرے مصر جشن ہو جائے گا جشن ویسے تسی نہ بولو تا بھی ہو جائے گا ایک بندہ بھی نہ بولے جشن تو ہو رہا ہے نا پھر کئی بندے نا نام نہاد مجلس ہوئے جشن ہوئے منور شاہ جی ساڑھا تجربہ ہے پھر ہر نگری وچ ہر علاقے چند نام نہاد تجزیہ نگار ہوتے ہیں او فلانے دی مجلس نہیں لگی مجلس او دی نہیں لگی دی جشن او دا نہیں لگتا جڑا مجلس وچ بیٹ بیٹ تکدا رہے اسی تے بول دے پے ساڈا تے لگ گیا خوشیاں منا دے پے شیعہ زمانے تے ماہ شعبان آیا ہے حضرت امام حسین بادشاہ دے ظہور دے والا ہے خوشیاں منا دے پے شیعہ زمانے دے ماہ شعبان آیا ہے ماہ شعبان آیا ہے خوشیاں منا دے پے شیعہ زمانے دے ماہ شعبان آیا ہے ماہ شعبان آیا ہے خوشیاں منا دے پے شیعہ زمانے دے ماہ شعبان آیا ہے ماہ شعبان
دی جھولی دے وچ تریجی شابان کو پنجواں قرآن آیا ہے تیرا مرید چنگا نہیں پڑھا رہا زہرا دی جھولی دے وچ تریجی شابان کو پنجواں قرآن آیا ہے پنجواں قرآن آیا ہے پاک حسین کو جس دم سرور عالم چایا ہے پاک حسین کو جس دم سرور عالم چایا ہے پاک حسین کو جس دم سرور عالم چایا ہے پاک حسین کو جس دم سرور عالم چایا ہے چمکے بچڑے دا مکھڑا سرور فرمایا ہے چمکے بچڑے دا مکھڑا سرور فرمایا ہے نبیاں دی شان میں ہاں واللہ دو عالم تے اے میری شان آیا ہے پکیو ٹھیک ہے اگلا شعر پڑھیے میرے بعد نہ پڑھنا ہے نعرہ حیدری کمال ہے آج داد ہوتی جی کتھوں ٹرے نا تو پیدن بہت پیارا پڑھے تسی بھائی بیٹا دسو میں کیسا پڑھے ملکہ دے گھر پکے تکی کھانا پیران دے گھر پکے کھانا کھرلاں دے گھر پکے کھانا تے میران دے گھر پکے تے جی امام کوٹ چ پکے تے لنگر بابا کھانے مک جاندے لنگر مک دے نہیں جنہ تم لنگر دے مانے دا پتہ شیرت کرنا چاہی دے ناز بناون کی تے ہوراں جانے او میرے صحت مند بچیا سارے جہان دے ملوانے ہوراں پچھے تے ہوراں حسین دے گھر آ کے برتن پیاں دو دیاں صدقہ جاواں دے ناز بناور کی تے ہوراں جانے دے ناز بناور کی تے رکھو ہوراں نے دے ناز بناور کی تے ہوراں نے ہمایا سی مریم دیاں بڑیاں دائیاں نے ہمایا سی مریم دیاں بڑیاں دائیاں نے جہدے صدقے وچ دنیا لنگر پئی کھاندی ہے اج او سلطان آیا ہے او میری آنکھ نہ کٹ چھڈیا جے کرمالے کمال ہے کمال نہیں ہو گیا بابا لو جی بھائی جی کی وجہ ہے سید ہوندی جڑا 12 تک پہنچا دے وے آیا شماری والا تیرے تو میں صدقے جاواں تو کوئی قربان نہیں جاتا جی میرا پتر پیدا ندیم عباس ہے علی مرتضیٰ میں کہ پسینہ کیوں آکھے زور لایا ہے میں کہ میں تیرے کو کماد بڑھایا ہے قصیدے ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ آدھن ذاکرہ نو قرآن نہیں ہوندہ پڑھئے قرآن بیٹا توڑی زندگی ہوئے عقیدہ بابا عقیدہ قرآن چو بیٹا علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہوں نمازیوں سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے علی مرتضیٰ پیچھے آواز آئی ہے او چادر والے او جاگو روزے آ گئے جے پڑھیے قرآن منور شاہ جی ذرا ٹیکنیکل طور سے چیک کرے جے اللہ فرما رہے
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکروا نعمت اللہ علیکم میثاقہ الذی وثقکم بہ. اللہ فرما رہے اور میری نعمت کا ذکر کرو جو میں اللہ نے تم کو عطا کی. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے پنجویں امام کو پوچھا جس نعمت دے ذکر دا حکم خدا دے رہے ہو نعمت کون نے؟ فرمایا ہے علی مرتضیٰ. ترا حاجی بگو تو مرا حاجی بگو. مار صاحب دوسری آیت قربان قربان سورہ نال. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. اللہ فرما رہے وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کر کے ان میں اکثر کافر ہو جاتے ہیں. میرے چھویں امام کو پوچھا گیا کائنات جو نعمت کیڑی ہے جس کا انکار کر کے لوگ کافر ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ہے علی منور شاہ. گل سن میری نعرہ حیدری. جڑے بندے مناسب طریقے نال گھر والے نال نہیں بولنا انہاں جشن چکی بولنا ہے. ہاں ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ. بہت اچھے. تہاڈا کدی سر قائم ہوندا تے تساں کھڑباجیاں لینیاں سن. کمال آدمی ہے. تیسری آیت سورہ تکاثر آخری آیت. اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرما رہے پھر میں تم سے قیامت والے دن سوال کروں گا نعمت کے بارے میں. حضرت جابر نے پھر پنجویں امام کو پوچھا قیامت والے دن اللہ نے جس نعمت کے بارے سوال کرنا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ہے علی مرتضیٰ. کمال ہے یار کمال ہے. میرا دل کرتا ہے تو میں نال لے چلا تے ایڈا قیمتی بندہ تسی ضائع پکڑ دیو. نعرہ کیا کرو نعرہ حیدری. ہاں ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ. پورے جشن وچ نا شاہ جی میں ایک بندہ ویکھ لیا وائن کر کے بیٹھا او دا بھی پیرو یہ کون؟ ہاں ہے علی مرتضیٰ. میں کیڈا سونا پڑھ رہے ہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں طوطے کی طرح شکل بنا کے. چوتھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ فرما رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ بنو. میرے چوتھے امام کو پوچھے گا یہ حبل اللہ یہ اللہ کی رسی ہے کون؟ امام فرمایا ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ. پنجویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. میرے چوتھے امام کو پوچھا گیا کائنات جو ذات تے ہستی کیڑی جس نے پاک نبی دے بستر تے ایک رات اکھی بند کیتیاں توحید بھی بچ گئی رسالت بھی بچ گئی. امام فرمایا ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ. ستویں آیت فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. اللہ فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام اعمال ضائع کر دوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے پنجویں امام کو پوچھا یہ ایمان کا وجود ہے کون؟ فرمایا ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ ہے علی مرتضیٰ. آٹھویں آیت واہ واہ ایک راز کھولیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میرے چوتھے امام کو پیچھے گیا کائنات جو ذات تھی ہستی کیڑی جس دی نماز بھی جاری ہے زکوٰۃ بھی جاری ہے قرآن دی آیت بھی اتر آئی فرمایا ہے علی مسئلے دا حل کریے اے کی بوتل میں سپیشل منگوائی ایتھوں لبھی ہے انگلینڈ وچ نہیں ایتھوں منگوائی اے وچ پائیے پانی آ گیا وچ پائیے چینی خیر ہے مومن کو چنگا ہے کیوں بابا اے وچ پانی پائیے میرے لے بکھنا پھر اے چینی اینو ہلائیے پانی ہو گیا میٹھا بوتل سارا پانی میٹھا یہ 3 گلاس بھرا 2 میٹھے تک پھکا ہوئے گا کیوں بوتل ایک جھلت نے کملہ نبان ایک بوتل چو 3 بھرے گلاس 2 میٹھے تک پھکا نہیں مندہ قرآن ایک سپارہ ایک رکوع ایک سورت ایک آیت ایک 3 ولی 2 واجب ایک مستحب کی میں منے یہاں ہے علی سلونی جی ربائی اجلے خاموش بیٹھے کیا بات ہے بزدل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا اور ایک قطرے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا غاروں میں تو غیروں سے بھی نبھ سکتی ہیں لیکن بستر پہ تو یاروں کو سلایا نہیں جاتا ہے علی شرط نمداد دیتے قرآن اچھ ہر شے ہے بولو غوث پاک دا واسطہ جی کیوں بچے قرآن اچھ ہر شے مسلمانوں نو بام دھماکہ لب گیا ساڑھے مولوی نو علی نہیں پیا لبدا منور شاہ جی آخری بات ہے میں زیادہ پڑھ گیا میں پڑھتا رہنا 2-2-2.5 گھنٹے پڑھتا رہنا منو ساہ نہیں چڑھتا ساہ اس نو چڑھتا جسے ولایت علی دی پھکی نہ کھا دی ہو گئے کیا کروڑ آنے ہو بلکہ 2 کروڑ آنے ہو جی گھٹ صحیح کر دو 4 کروڑ کر دیں قربان جاواں کیا مومن دی نشانی ہے قرآن اچھ کوئی نہیں میں پڑھ دینا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا واليوم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی آیت الکرسی میں ساری پڑھ چھٹی خدا جانتا جے شاہ جی محمد دین فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی آیت الکرسی دا اگلا حصہ پڑھو اللہ فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو پہلے طاغوت کا انکار کرے طاغوت مانی شیطان کا یا شیطان نما آدمی کا انکار کرے ویؤمن باللہ پھر اللہ پر ایمان لائے پہلے لا پھر اللہ پہلے نفی پھر اثبات مومن وہ ہے جو پہلے طاغوت کا انکار کرے ویؤمن باللہ پھر اللہ پر ایمان لائے میرے اللہ مومن بن گئے فرمایا نہیں فقد استمسک بالعروۃ اس کا پاک نبی مسجد نبی دے اندر اے آیتہ پڑھیں دروازے وچوں نبوت دا دروازہ آ گیا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا پاک علی دروازے جو ہے محفل کو بابا کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ مومن بنن واسطے جس عروۃ الوثقی دا دامن پکڑنا ہے وہ کون ہے فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی سید سجاد حیدر بخاری نے اس نام نہاد انسان نما ملوہ نے کی مرد نپلی ہے مرد نپلی ہے
جو بظاہر تمہاری مجلس میں بھی آتا ہے ماتم میں بھی کبھی کبھی ایسے ایسے کرتا ہے، شبیر نکلے تو پگڑی بھی نہیں اتارتا، اور یہ بھی کہتا ہے علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ ویسے میں شیعہ ہوں، علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ ایسے نام بے مراد ملا دی میں کہا کیوں ایسا انکار کر دینا؟ وہ دی دلیل میرے کول موجود ہے، گردے خراب ہون پانی نہیں بچدا، گردے خراب ہون بیٹا پانی نہیں بچدا، منہ قصیدے والا بناؤ گردے خراب ہون پانی نہیں بچدا، میدا خراب ہوئے ٹکر نہیں بچدا، خون خراب ہوئے علی نہیں بچدا، اے علی مرتضی بولا بولا